اپنے آپ کو یا آپ کے اساتذہ آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھیں انسان ہے، تھک جاتا ہے، اس کے اوپر کافی سارے خیالات ہوتے ہیں، کبھی کوئی بھی سوچ حاوی آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میری امی نے، پہلے امی سے آتا ہوں میں پھر اساتذہ پہ، انہوں نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ جب ایسی صورت تھی کہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں تو ہمیشہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنائیں. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، قرآن کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنانا. یہ وہ جملے ہیں جو ہمیشہ میرے دل و دماغ میں جو ہے گونجتے رہتے ہیں. تو در حقیقت قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کو موٹیویشن دے. بالکل. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں آپ کو پرسنل اپنی کیفیت بتاتا ہوں، ہر انسان کے ساتھ اس میں تجربہ الگ ہو سکتا ہے. مجھے جب موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تو بعض ہمارے علماء ندوۃ العلماء میں ایسے تھے کہ میں صرف انہیں دیکھنے جاتا تھا. اچھا. یعنی انہیں دیکھ کر ایک قوت ملتی تھی، انہیں دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی تھی. میں باقاعدہ جب بھی ڈاؤن فیل کرتا تھا ندوۃ العلماء میں، اور مجھے معلوم چلتا تھا کہ بھئی فلاں شیخ تشریف لا چکے ہیں اپنے آفس میں جاتا تھا اور بس پردہ ہٹاتا یا دروازہ ہلکا سا کھولتا تاکہ وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو. میں انہیں دیکھتا تھا، اور صرف دیکھنے سے، چونکہ ہمارے علماء کی زندگی جو ہے وہ مطلب غیر معمولی ہوتی ہے اس انداز میں کہ ہم جو دین کا تصور ہمارے پاس ہے اور جو پریکٹیکلی ہمارے علماء حق جس طرح دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آسمان زمین کا فرق ہے. ایسی روحانی قوت اللہ انہیں عطا کرتا ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے نتیجے میں، کہ اسے میں تو کم از کم اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو صرف ان علماء کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ان کی مجلس میں اور ان کی چند باتوں کو سن لینا، اس سے ہی مجھے اتنی قوت مل جاتی تھی کہ پھر مجھے کسی بڑی یعنی موٹیویشن کے لیے کوئی مجھے موٹیویشنل اسپیکر کو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور یہ ہمارے علماء کرام کی خصوصیت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا جہاں پر کسی میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، اسٹریس سے گزر رہا ہوں، تو میں جن اپنے مشائخ کے قریب رہا اور ابھی بھی ہوں، تو میں ان سے تذکرہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ شیخ میں ابھی ایسا سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. تو وہ حضرات پھر جب تسلی دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کافی موٹیویشن ملتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ یعنی کہ کھل کے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں. اگر آپ کو نفس سے کچھ مطلب اندرونی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، انسان کی ایک روحانی کیفیت ہے جس کو پوزیٹیو بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس میں نفس امارہ بھی ہے ایٹ سیم ٹائم. تو جب نفس میں انسان کسی چیز سے اسٹرگل کر رہا ہو، خیر ویسے تو آج کل آپ کی ایک شہرت والی زندگی بھی ہے، اس کا نفس پہ کیا اثر ہے، اس سوال پہ بھی آئیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اس کو آپ پہلے کلیئر کر دیں کہ نفس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ والدین سے ذکر کرتے ہیں یا اس انسان سے ذکر کرنا چاہیے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نفس کے بارے میں علم بہتر جانتا ہے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن سے کس حد تک اور کس اعتبار سے قریب ہیں. ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ نفس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آتی ہیں تو میں اپنے بعض مخصوص علماء کرام اور جو مشائخ ہیں ہمارے، ان سے تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت مجھے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضرت یہ واقعہ پیش آیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو ان حضرات کے پاس چونکہ کتاب و سنت کا علم بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے، اور وہ خود ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. تو پھر میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایسے تجربے سے ہوتا ہے، دنیاوی امور سے ریلیٹڈ، یا اس کا خاص تعلق انسان کے اپنے تجربے سے ہوتا ہے، تو میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس میں بھی کون سی چیز ہے جو میں والدہ کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر میں والد کی طرف رجوع کروں، اور کس چیز کو لے کر اپنی بہنوں کی طرف رجوع کروں. میری 2 بہنیں ہیں الحمدللہ، اور دونوں، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور دوسری سائیکالوجسٹ ہیں اللہ کے فضل سے. تو دونوں کے ساتھ الحمدللہ میرے بہت اچھے وہ رہتے ہیں، تعلقات ہیں، اور ہونے بھی چاہیے جو سبلنگس کے درمیان ہوتی ہیں الحمدللہ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اپنی بہنوں سے ہی تذکرہ کرتا ہوں، انہی سے مشورہ کرتا ہوں، والدین سے بھی نہیں کرتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف والدہ سے کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف والد صاحب سے کرتا ہوں. تو اٹ ڈیپینڈس. ایک شخصیت جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، ان میں آپ کے والدین میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے،
اور آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ذکر کرنا چاہیں. دیکھیں دوسروں کو ناراض کیے بغیر. بیسٹ فرینڈ کے اعتبار سے تو میں نہیں سمجھتا کہ فیملی سے زیادہ والدین اور بہنوں سے زیادہ کوئی اور ان میں بھی ایک تو ہوتا ہے امی. ماشاء اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو سلامت رکھیں اور تمام فیملی کو، ایون آپ کے اساتذہ کو. اب انسان کی طبیعت میں نشیب و فراز جو ہے وہ سے انسان گزرتا ہے اور قبض و بسط کی کیفیت آتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہا ہے، کبھی سوچنے پر مجبور بھی ہوتا ہے انسان کہ میں جو کر رہا ہوں اسے کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. کبھی کبھی تھوڑی سی جو ہے مایوسی سی کیفیت آ جاتی ہے. مایوسی تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ مایوسی مومنین کو یہ زیب نہیں دیتی، لیکن بہرحال ایک ایسی کیفیت آتی ہے جہاں طبیعت بڑی ڈاؤن ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا، تو میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں اس فیلڈ میں کتنا آگے بڑھنا چاہیے، میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یا کچھ اور کام کرنا چاہیے مجھے. تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ حالات کو دیکھ کر اگر آپ گھبرا رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر میری تربیت اور میری پرورش کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے کیوں پالا آپ کو؟ میں نے پالا ہی تھا آپ کو اس لیے کہ آپ دین کا کام کریں. آپ اس سے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ تو ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، ورنہ یہ تو 27 سال عمر ہے ابھی اس وقت میری. 1998 میں میری پیدائش ہے. تو ابھی 27 سال کی مدت میں ان جیسے والدین مجھے ملے الحمدللہ. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، عموماً آج کے زمانے میں والدین جو ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا. ابھی الحمدللہ میرے بیانات وغیرہ بھی موجود ہیں مغربی افکار کے بارے میں. اب مغربی افکار میں نیشنلزم بھی ہیں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، تو اس پر بھی وہ چیزیں کھل کر کئی مرتبہ سامنے آئی ہیں. تو اس کا ریاکشن تو ظاہر ہونا ہے، ریاکشن ہوا اور لوگوں نے جو ہے مخالفت کی، اور بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے اس جملے کو واپس لیں. میرے ابو نے کہا ہے بھولے سے بھی جملہ واپس نہ لینا، یعنی پہلے تو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، کمر کس لو. جب اس راستے کو اختیار کر لیا تو اب آگے بڑھنا ہے، پیچھے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. پیچھے آ کر مجھے اور پوری امت کو شرمندہ نہ کرنا، یہ میرے ابو کا لفظ ہے، یہ ان کا جملہ ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بس ان کی تربیت اور پرورش بچپن سے رہی ہے، اور پھر ان کے بعد جو احسان ہے میرے اوپر میرے اساتذہ کرام کا ہے. میرے اساتذہ جتنی بھی، یعنی سب کا نام لینا پاسبل نہیں ہے، لیکن جتنے اساتذہ کرام سے میں نے پڑھا ہے، الف با تا سا سے پڑھانے والے جو تھے وہاں سے لے کر آج تک جو مجھے مغربی تہذیب کے رد میں ٹرین کر رہے ہیں، جتنے اساتذہ کرام ہیں، ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، ندوۃ العلماء سے جو فکر مجھے ملی، اور ندوۃ العلماء کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تربیت میں رہنے کا موقع ملا، ان کی پرورش میں رہنے کا موقع ملا. تو وہ ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلانا، بالخصوص ہمارے جو نائب محتمم ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مولانا عبدالعزیز صاحب، نائب محتمم مطلب وائس پرنسپل. تو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. جی بالکل. مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی، وہ تو اس چیز پر بھی ہماری تربیت کرتے کہ آپ کی ٹوپی سیدھی ہے یا نہیں سیدھی ہے، آپ کے کپڑے صاف ہیں یا صاف نہیں ہے، آپ کی وضاحت کیسی ہے، آپ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے، کس انداز میں گفتگو ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے اور بھی جو اساتذہ کرام، حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے بڑے عالم دین، ان سے جو کچھ سیکھنے کو ملا. ہمارے محتمم جو پرنسپل ہیں ندوۃ العلماء کے، اس وقت بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں کئی ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں. ہمارے شیخ سعید الرحمن العظمی حفظہ اللہ تعالی وہ ہیں. اور پھر ان کے علاوہ میں نے دارالفتہ میں جو ندوۃ العلماء کے دارالفتہ میں شیخ نیاز احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی، ان حضرات کی نگرانی میں رہا، ان کی تربیت میں رہا، اور ہر ایک کا، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک الگ مزاج، اپنا انداز تو ہر ایک سے سیکھنے کو ملتا ہے نا. جب آپ کسی ایک ہی کے ساتھ صرف ہیں جی تو ظاہر ہے آپ کے اندر وہ خوبیاں آئیں گی، لیکن جب
الگ الگ مزاج اور الگ الگ انداز اور الگ الگ صلاحیت کے حامل شخصیات کے ساتھ آپ جب وقت گزاریں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اور زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے، آپ اور زیادہ جو ہے جان پاتے ہیں کہ کس انداز میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. تو ان حضرات کا، اور پھر بالخصوص ہمارے ابھی ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالی یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت مقیم ہیں، وہ ان کے پاس میں نے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کے رد پر 2 سالہ کورس کیا ہے تحفظ الملاحدہ کے نام سے. تو ان کا بھی بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ جو فکر آپ ندوے سے لے کر آئے ہیں کہ مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کرنا ہے، تو اب کس انداز میں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت مدد کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ جتنے اساتذہ کرام ہیں، مستقل جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اپنی توجہ کا اظہار کرنا، بس یہی ساری چیزیں ہیں.